ان کی خدمت اور نصرت کا شرف حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ حاضرین کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں پروردگار ان حاجات کو بہتر جانتا ہے، ان سب حوائج کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ ہمارے ملک کے حالیہ جو حالات ہیں اور لوگوں کی جو پریشانی ہے، بس یہی دعا ہے کہ پروردگار ہماری ملت پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر مجلس اعزاء کے اہتمام میں جن جن احباب کی کاوشیں ہیں اور جو ہمارے جوان بچے باہر فرائض انجام دے رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ حاضرین کے مرحومین کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد۔ مکتب تشیع کی عظمت اور دشمنان اسلام کی ذلت کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضل ودلیلا علی آلاء وعظمتہ، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، وسیما بقیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مجلس اعزاء کو پربرکت کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزاداران سید و شہداء، پروردگار آپ سب کی غم حسین کی یہ عبادت قبول و منظور فرمائے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھنے پائے۔ ہمارا موضوع معرفت امام زمان ہے، اور اس حوالے سے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا
اس میں ظہور کی بحث کو ہم نے انجام دیا، اور اسی طرح مولا کی سیرت کو بھی پیش کیا۔ ضمناً اور بھی بہت سارے سوالوں کے جواب تھے جو آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ البتہ یہ موضوع بہت ہی وسیع موضوع ہے، ابھی بھی احباب کے سوالات آ رہے ہیں، لیکن ہر سوال بذات خود ایک مکمل جو ہے وہ مجلس ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ضروری سمجھتے ہیں اس خاص سوال کا جواب تو مجھ سے رابطے میں رہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کو 5-10 منٹ میں اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ مجالس میں جب دوبارہ ایک بحث کو چھیڑوں گا پھر اسے ظاہر ہے اس کے جو تقاضے ہیں اسے مکمل پورا کروں۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے آیت کے ہم نے 2-3 حصے جو ہے اس کو بحث کیا ہے کہ وہ ہستی جو مورد ظلم واقع ہوگی اور ناحق شہید ہوگی وہ سید و شہداء ہیں، اور ان کے وارث جنہیں پروردگار سلطنت دے گا وہ وارث دم وہی امام قائم بالحق ہیں۔ اللہم صلی اللہ اور وہ سلطنت کیا ہے، مولا کس قسم کی حکومت کو قائم کریں گے اور یہ کب تک رہے گی، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور اسی طرح مولا کی اپنی سیرت جو ہے وہ کیا ہے اس پر بھی گفتگو۔ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے فَإِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، انشاءاللہ اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ مولا کے القاب میں سے ایک اہم ترین لقب جو ہے وہ منصور ہے۔ اب مولا کو کیوں منصور کہا گیا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، انشاءاللہ جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد مولا کے بہت سارے القاب ہیں جو ہماری کتابوں اور روایات میں ہیں۔ عام طور پر مشہور ترین لقب جو شیعہ سنی کتابوں میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے وہ لفظ مہدی ہے، یہ لقب ہے، نام نہیں ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ ہستی جسے خدا نے ہدایت دی، اب وہ آگے ہدایت کو منتقل کرے گی۔ البتہ یہ لقب ہمارے باقی ائمہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا بھی ہے۔ اسی طرح مولا کے القاب میں سے جو خاص ترین لقب ہے وہ القائم ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو ازل سے پروردگار نے مہدی زہرا کو عطا کر دیا تھا، چونکہ قرآن مجید کے اندر وہ آیت جو کہتی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض جو ہیں وہ دکھائے ہیں، نور ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اس میں اس کے ذیل میں تفاسیر میں آیا کہ جب حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے آسمان کے ملکوت، آسمان کی گہرائیاں اور حقائق جب ابراہیم کے آگے رکھے اور انہوں نے مشاہدہ کیا تو وہاں بہت سارے انوار دیکھے، اور ان انوار کے گرد بے پناہ ستارے دیکھے، تو پوچھا یہ کیا ہیں، تو پروردگار نے فرمایا یہ محمد و آل محمد کے انوار ہیں، اور ستارے جو ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں کہ جو ان کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں۔ تو ان انوار کے اندر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو قائمن یعنی یصلی قائمن، یعنی حالت قیام میں پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ میرے آخری پیغمبر کا آخری وصی ہے کہ جو القائم بالحق ہے۔ تو یہ وہ لقب ہے جو خاص ہے مولا کے ذات مقدسہ کے ساتھ، اور ہمارے ائمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لقب میں بھی امام جو ہیں یعنی امام مہدی جو ہیں وہ پیغمبر کے مشابہ ہیں، چونکہ یہ لقب جو ہے وہ پیغمبر کے لیے بھی آیا ہے انبیاء میں، کہ پیغمبر بھی قائم تھے، یعنی جنہوں نے اسلحہ کے ساتھ جنگ کی اور حکومت اسلامی کو قائم کیا۔ البتہ پیغمبر کی حکومت فقط عرب کی حد تک تھی، لیکن قائم بالحق کا تمام معنی اور تمام تفسیر اور تمام خوبصورتیاں اور اس کی ساری گہرائیاں جو ہیں وہ اسی پیغمبر کے آخری
جانشین میں جمع ہوں گی کہ جو اس حکومت کو مشرق سے مغرب تک قائم کریں گے۔ اسی طرح مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے حجت۔ حجت کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، چونکہ ہم ان کی امت ہیں۔ روز محشر ان کے پیچھے محشور ہوں گے۔ روز محشر سب سے بڑی امت جو ہے وہ، اتنی بڑی امت نہ کسی نبی کے پیچھے کھڑی ہوگی نہ کسی وصی کے پیچھے، سب سے بڑی امت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑی ہوگی، کہ چونکہ انہوں نے بہت طولانی عرصہ جو ہے وہ دنیا میں رہنا ہے، اور ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ ان کی امت جو ہے وہ حساب ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ روز محشر جو ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو ان کے اعمال کے شاہد جو ہیں وہ امام بھی ہیں، اور اس وقت یہی امام تو ہیں کہ لیلۃ القدر جن کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ وہی تو ہیں کہ جن کی بارگاہ میں ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے القاب میں سے صاحب العصر والزمان، زمانے کے مالک، زمانے کے ولی مطلق جو ہیں وہ یہ ہستی ہیں، اور بہت سارے القاب۔ ایک لقب جو اس آیت کے اندر پروردگار نے فرمایا وہ لفظ منصور، کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان کی مدد جو ہے وہ کیسے ہوگی، اس حوالے سے دو چیزیں ہمارے ائمہ نے بیان کی، کہ ایک ان کی مدد پروردگار کی طرف سے ہوگی، یعنی خدا کی طرف سے منصور ہیں، اور ایک مدد جو ہے ان کے ناصروں کی طرف سے ہوگی، یعنی ناصروں کی طرف سے بھی یہ منصور ہیں۔ اب پروردگار ان کی مدد جو ہے وہ کیسے کرے گا، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، میں صرف خلاصہ پیش کروں گا کہ جس طرح پروردگار نے جنگ بدر میں رسول اللہ کی مدد کی، کہ اقلیت تھی، ایک طاقتور اکثریت کے مد مقابل قرار پائی، پروردگار نے جو ہے 313 مسلمانوں کی، جو کہ 1000 مشرکین کے مد مقابل، لیکن آ گئے تھے میدان میں پروردگار پر توکل کرتے ہوئے، انہوں نے چونکہ قدم بڑھا دیے تھے اپنے زمانے کے نبی و امام کی اطاعت میں، تو خدا نے بھی ان کی مدد کے لیے ملائکہ نازل کیے۔ اسی طرح امام مہدی اور ان کے انصار کی بھی پروردگار مدد کرے گا۔ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جو علوم پروردگار منتقل کرے گا، کہ ان علوم کی برتری کی وجہ سے مولا جو ہے وہ دنیا کے دیگر شیطانوں اور شیطانی قوتوں کے مد مقابل جو ہے وہ غلبہ پیدا کریں گے۔ یہ الہی جو امداد ہے، اس میں سے ایک چیز جو نقل ہوئی ہے وہ ہیبت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہیبت کے ذریعے ان کی مدد کرے گا۔ منصور بالرعب، کہ جتنے بھی اس زمانے کے دشمن، شیطان، جو بھی قوتیں ہوں گی، مولا جب ظہور کریں گے ان کے دلوں پر مولا کا رعب طاری ہو جائے گا، ہیبت طاری ہو جائے گی، کہ بہت سارے مقامات پر وہ جنگ لڑنے کے باوجود، یعنی لڑ سکنے کی قوت کے باوجود لڑنے سے انکار کر دیں۔ ایک جو مدد ہے کہ جو آج میرا موضوع بحث بھی ہے، وہ انصار کی مدد ہے، کہ مولا جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ ناصرین ہیں، ورنہ پروردگار کی طرف سے جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں مولا تشریف بھی لے آئے، ان کو وہ جو قوتیں اللہ نے عطا کرنی تھیں وہ دے دی ہیں۔ اب مولا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ کب میری حکومت کو چاہیں گے، لوگ کب مجھے پکاریں گے، لوگ کب جو ہے وہ میری طرف توجہ کریں گے، کب چاہیں گے کہ ان کی تقدیر بدلے۔ دیکھیں نا، ہماری تقدیر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں پروردگار نے کہہ دیا کہ قومیں اپنی تقدیر خود بدلتی ہیں، وہ خود اٹھتی ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ دنیا دار الاختیار ہے، دار الاسباب ہے۔ خدا براہ راست ہمارے کسی امر میں دخالت نہیں کرتا، ہاں اگر ہم اس کی عبودیت میں قدم بڑھائیں توفیقات بڑھاتا ہے، ہمارے لیے اچھے مواقع پیدا ہوتے ہیں، دنیاوی ترقی اور اخروی ترقی کے۔ ابھی مثلا موجودہ جو حالت ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک آزمائش بھی ہے، یہ آفات سماوی یا ارضی، یہ بارشیں، یہ سیلاب،
لیکن اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے اپنے اعمال سے بھی ہے۔ ہم نے کس قسم کے لوگوں کو اپنا حاکم بنایا ہوگا، کن کو ووٹ دیتے ہیں، خود ہماری اپنی زندگی کیسی ہے، ہم اپنے گھروں میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، آیا ہم ایک دوسرے پہ رحم کر رہے ہیں کہ حاکم ہم پر رحم کریں، آیا ہم اپنے ہمسایوں پر رحم کر رہے ہیں، آیا گھر کے افراد ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کر رہے ہیں، آیا اپنے خالق کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب تک ہم خود اپنی نصرت نہیں کریں گے، کسی اور جگہ سے نصرت کی امید نہ رکھیں۔ اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، بہت کچھ۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر وقت جب بھی کوئی شخص اپنے وجود پر مولا کی حکومت قائم کرے گا تو یہاں سے آغاز ہوگا امام مہدی کی پوری دنیا پر حکومت کا۔ ہم کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اپنے وجود کو دیکھوں کہ میں خود آیا اپنے اس چند فٹ کے وجود پر زہرا کے لال کی حکومت قائم کر چکا ہوں؟ آیا ان کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ آیا میں پروردگار کے جو حقوق ہیں، عبادت ہے، مناجات ہیں، توبہ ہے، شکر پروردگار ہے، آیا اسے بجا لاتا ہوں؟ ناصرین کی یہی تو صفات ہیں۔ مولا کے وہ جو ناصرین، وہ جو مولا کے ظہور سے پہلے آئیں گے، وہ کون سے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ یہی تو ہیں۔ آیا میں حقوق اللہ ادا کر رہا ہوں؟ آیا حقوق العباد ادا کر رہا ہوں؟ آیا اپنے گھروں میں میرے پاس جو چند ایک عزیز ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ آیا ان پر رحم کر رہا ہوں؟ آیا میں اپنے ارد گرد ہمسایوں پر، یا میں کسی ادارے میں ہوں، اپنے ماتحت لوگوں پر رحم کر رہا ہوں؟ کوئی کاروبار ہے، اس میں معاملات میں رحم کر رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں، ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل کا حساب ہو رہا ہے کہ یہ قدم، یہ عمل نصرت میں ہے یا نہیں، کس کی مدد ہو رہی ہے، امام کی ہو رہی ہے، امام کے دشمنوں کی۔ ہم جب تک اپنی فردی زندگی میں ناصر نہیں بنیں گے، اجتماعی زندگی میں بھی ناصر نہیں بن سکتے۔ آغاز ہمارے اپنے وجود سے ہے، اپنے گھر سے ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد۔ مولا کا ایک سچا عاشق علی بن مہزیار، آپ نے ان کے واقعہ بھی سنا ہوگا، کتنی اس نے کوششیں کی، امام سے ملاقات کی، نہیں ہو سکی۔ 21 بار حج کرنے کے لیے گیا، اسے پتہ تھا بھی مقام حج پہ وہاں مولا ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے نہیں ہوئی۔ بہت زیادہ گریا، التماس، بالآخر یہ اس کی حسرت پوری ہوئی، لیکن امام نے جو شکوہ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ علی بن مہزیار، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگا، مولا میں تو 21 سال سے آپ کی طلب میں ہوں، 21 سال سے ان لحظات کا منتظر ہوں جو آج مجھے نصیب ہوئے۔ فرمایا، تم میری بات کو نہیں سمجھ رہے، تم لوگوں نے اپنی دنیا صرف مال جمع کرنے کے لیے وقف کر دی ہے، تمہارا ہم و غم صرف مال جمع کرنا ہے، اور تم نے قطع رحمی شروع کر دی ہے، ایک دوسرے کے حق میں بے رحم ہو گئے ہو، اور پھر یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے ملاقات کرو، میں تمہارے پاس ہوں، کیسے آؤں؟ میں نے تو تم لوگوں سے، تم شیعوں سے مل کر اس دنیا کو حسین بنانا ہے، اس دنیا کو پرسعادت بنانا ہے، لیکن جنہوں نے میری نصرت کرنی ہے وہ ایک دوسرے کے حق میں ظالم بنے ہوئے ہیں۔ یہ مولا کا درد ہے اور یہ حقیقت ہے۔ جب ہم خود چاہیں گے تبدیلی، جب ہم خود اپنی مدد کرنا چاہیں گے، اس وقت یہ الہی مددگار زہرا کا لال بھی آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ وہ جو ان کے ناصرین کی صفات ہیں، یہ موضوع طولانی ہے، لیکن آج میں نے چونکہ ایک بہت بڑے ناصر جو اپنے زمانے کے امام کے ناصر ہیں، سرکار باوفا، ان کا بھی میں نے کافی ذکر کرنا ہے، تو میں صرف اشارہ کروں گا، چونکہ یہ تمہید ہے اصل میں مولا ابو الفضل العباس کی سیرت پر گفتگو کرنے کی، جو میں شروع اب کر رہا ہوں کہ امام زمان کے ناصروں کی صفات بیان کروں گا، لیکن اس کی عملی اور مجسم تصویر
یہ شخصیت ہے جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو، کیونکہ ہم نے ان سے الگو لینا ہے۔ ان ہستیوں کو بیان کرنے کا ہدف فقط یہی ہے کہ جس طرح یہ اپنے امام کے ناصر تھے، ہم بھی اس نورانی ذات سے یہ نور لیں اور اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنیں۔ مولا کے ناصروں کی بہت ساری صفات ہیں جو ان کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ اصل میں ناصر ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہے، امام تو کب کے ظاہر ہیں، وہ جو غائب ہیں وہ ناصر ہیں کہ جو بھی پردہ غیبت سے ظاہر نہیں۔ وہ ناصر کیا صفات رکھتے ہیں؟ اب ہمارے ائمہ نے 12ویں امام کے ناصر کی اتنی تعریف کی ہے، اتنے قصیدے، جیسے آپ لوگ مجالس میں ائمہ کے قصیدے بیان کرتے ہیں، کتنی ان کی مدح، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ائمہ نے خود سب سے زیادہ کن کی مدح کی ہے اور کن کی شان بیان کی ہے اور کن کے لیے اشعار کہے ہیں اور کن کی تعریف کی ہے؟ وہ قائم کے ناصر، یعنی ان کے قصیدے وہ پڑھتے تھے۔ جب اصحاب جمع ہوتے تھے، ذکر قائم ہوتا تھا تو کہتے تھے آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ہمارے قائم کے جو شیعہ ہیں جو ان کی مدد کریں گے ان کے کیا اوصاف ہیں۔ وحد اللہ حق کا توحید ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایسے توحید رکھیں گے جیسے توحید رکھنے کا حق ہے، خدا کو ایسے پہچانیں گے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اب ہم مولا کی شجاعت کے قصے بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارا شجاع امام علی کن کی شجاعت کے قصے بیان کرتے تھے؟ وہ قائم کے ناصروں کی شجاعت کے قصے بیان کرتے تھے۔ ہم اگر کسی کی شجاعت بیان کریں تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر علی جیسا امام کسی کو شجاع کرے، فرماتے تھے کلہم لیوس، یہ ہمارے قائم کے جو ناصر ہیں یہ سارے کے سارے شیر ہیں۔ ہم مولا کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ ان کو شیر خدا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسے شیر ہیں کہ جب اپنے غابات سے، اپنی جگہوں سے نکلیں گے، اگر پہاڑوں کو بھی چاہیں گے تو اپنی جگہوں سے ہلا دیں گے۔ یہ مولا ان کی تعریف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کے جو دل ہیں قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کے ٹکڑے ہیں کہ لا یشوبها شک فی ذات اللہ، لوہے کے ٹکڑے ہیں ان کے دل۔ البتہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں کساوت ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یعنی خدا کی معرفت اور اطاعت میں اتنے یہ پختہ ہو چکے ہیں کہ اب ان کے دل میں شیطان یا ہوائے نفس اثر نہیں کر سکتی، یعنی اب وہ چیزیں ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دل اللہ کی عبودیت میں لوہا بن چکا ہے۔ ان کی عبادتوں کے ذکر، اللہ اکبر، ہمارے ائمہ ان کی عبادتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، سواری کی حالت میں بھی اللہ کی تسبیح میں دائماً مشغول ہیں، ہمیشہ ان کے لب جو ہیں وہ خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب قائم آئیں گے اپنے انصار کے ساتھ، جب نجف میں آئیں گے امیر المومنین کے حرم کے سامنے، تو ایک رات گزاریں گے فقط اللہ کی عبادت میں، اپنے انصار کو کہیں گے اسلحہ زمین پہ رکھ دو، آج ہم نے صرف خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تو معصوم عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہوگی کہ میرے قائم کے ناصر رکوع و سجود میں گزاریں گے، اگر کوئی رکوع میں ہے تو ساری رات رکوع میں گزارے گا، تسبیح پروردگار کرے گا، کچھ سجدے میں ہے تو، یعنی تعریفیں کون کر رہے ہیں؟ معصومین، کن کی؟ قائم کے ناصروں کی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ لم یسبقہم الاولون ولا یلحقہم الاخرون، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نہ آدم سے لے کر اب تک کوئی پہلوؤں میں سے ان جیسا تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا۔ اتنی تعریفیں، آخر انہوں نے اپنے اوپر اتنا کام کیا ہے، یعنی راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہادت کی تمنا رکھیں گے اور اپنے امام کی حفاظت کے لیے حلقہ باندھ کے رکھیں گے، کہ اگر کوئی اس زمانے کی ظاہر امام نے جب ظہور کرنا ہے، کشمکش تو ہے، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز، بڑی بڑی طاقتیں، وہ تو نہیں چاہیں گی کہ یہ ہستی جو ہے وہ زمین پر قبضہ کر لے، جنگ ہے، 7 ماہ مکمل جنگ کی حالت ہے، ان پر امام کی جان پر بھی حملے ہوں گے،
لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ناصر دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک حصہ دنیا کے شیطانوں سے لڑے گا، ایک حصہ اپنے مولا کی حفاظت کے لیے جانے دے گا، یعنی دشمن کا ہر وار اپنے سینے پہ لیں گے تاکہ ہمارے امام کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کا صبر، فرماتے ہیں کہ یہ ایسے صابر ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جان دیں گے لیکن اللہ پر احسان نہیں جتلائیں گے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے تو بار بار اللہ کو یاد دلاتے ہیں کہ یا اللہ یہی نیک کام کیا تھا، اب اس کا یہ اجر تو مجھے دے رہا ہے۔ لیکن یہ وہ ہے کہ جو اپنی اولاد اپنی جان بھی قربان کریں گے لیکن خدا پر احسان نہیں جتلائیں گے، خدا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، کہیں گے یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس توفیق کے لیے انتخاب کیا۔ تواضع سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی جانیں نذرانہ دیں گے، اور ان کے دل، معصوم فرماتے ہیں قلوبہم قنادیل، ان کے دل روشن کندیلوں کی مانند ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ قائم کے ناصر مشرق و مغرب سے جب آئیں گے یا جہاں بھی ہوں گے، ایسے لگے گا آپ کو کہ یہ کسی ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اتنا ان کے اندر پیار اور محبت اور ہمدلی ہوگی، جیسے ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے۔ قلوبہم مجتمعۃ بالمحبت والنصیحہ، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے۔ بے پناہ صفات ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا، ٹائم میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ ایک موضوع دوسرا بھی شروع کرنا ہے۔ صرف ایک جملہ جو ان کی شان میں امیر المومنین نے فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے اس سے بڑھ کر عظیم تعریف، اتنی عظیم شان کسی کی نہیں دیکھی جو امیر المومنین نے ان کے لیے بیان کی۔ آپ یقیناً زیارات پہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار توفیق دے، انشاءاللہ یہ آفات جو ہیں یہ ختم ہوں، یہ بیماریاں، یہ مشکلات دوبارہ حرم ہائے مبارک جو ہیں وہ زائرین کے لیے کھلیں اور آپ جائیں انشاءاللہ۔ جب انسان کسی معصوم کی زیارت پہ جاتا ہے تو وہاں زیارت نامہ جب اٹھاتا ہے تو زیارت نامے میں وہ معصوم کو کیا پیش کرتا ہے؟ جب سلام کرتا ہے تو معصوم کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کرتا ہے؟ وہاں وہ کہتا ہے بے ابی و امی، کہ معصوم تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کیونکہ انسان کو ماں باپ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک معصوم کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہاں اپنے ماں باپ کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قائم کے ناصروں کا کیا مقام ہے کہ امیر المومنین ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بے ابی و امی من عدت قلیلہ اسماء فی الارض مجہولہ، کہ میں علی کے ماں باپ قربان قائم کے ناصروں پر کہ جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، فی السماء معروف، ہاں آسمان والے ہی نے جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ دنیا نے بڑے بڑے ناصر، باوفا ناصر دیکھے ہوں گے، لیکن ایک ایسی ہستی کہ جس پہ وفا تمام ہو گئی وہ حضرت ابو الفضل عباس ہیں، اپنے زمانے کے امام کے باوفا ناصر، دنیا میں تمام ائمہ کے آنے والے ناصروں کے لیے اسوہ ہیں جناب عباس علیہ اللہ۔ میں بھی مصائب نہیں پڑھوں گا ان کی سیرت پر، صرف تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر آؤں گا ان کے مصائب کی۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، اللہم صلی ان کی رحلت کے بعد امیر المومنین نے جناب عقیل کو کہا کہ بھائی تو عالم الانصاب ہے، علم انصاب رکھتے تھے، میرے لیے عرب کے کسی بہادر خاندان سے میرے لیے ایک زوجہ ڈھونڈو کہ میں چاہتا ہوں جس سے میرے شجاع بیٹے پیدا ہوں جو کل کربلا میں میرے حسین کے ناصر بنے۔ کربلا میں جناب عقیل نے حضرت فاطمہ کلابیہ کو، ان کا نام بھی ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا، ام البنین تو لقب تھا، ان کو ڈھونڈا ہے۔ یہ کون تھی؟ یہ
بنی کلاب جو ہیں یہ خاندان بنی ہاشم کے بعد عرب کا خوبصورت ترین اور شجاع ترین خاندان شمار ہوتا تھا۔ اس خاندان کی جو ہستیاں تھیں ان کو اشجع العرب بھی کہا گیا ہے روایات میں۔ مثلا عامر ابن طفیل ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے اس خاندان کی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی عرب کیسر روم کے پاس جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا تعلق عامر ابن طفیل سے ہے تو بڑا احترام کرتا۔ جناب عقیل اس خاندان میں گئے ہیں اور بی بی ام البنین کے والد سے ملے ہیں اور امیر المومنین کے لیے ان کا رشتہ مانگتے ہیں۔ تو جناب ام البنین کے والد بزرگوار کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تو فخر ہے علی جیسی ہستی کا رشتہ آئے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ بیٹی سے پوچھا جائے۔ اب اس میں درس ہیں، یہ سارے درس ہیں، ہماری اپنی عملی زندگی میں درس ہیں کہ علی کا بھی رشتہ آئے تو بیٹی سے پوچھو۔ بچوں سے پوچھنا چاہیے، ماں باپ جو ہیں رشتوں کے حوالے سے۔ اب میں بحث کو موڑنا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کروں گا کہ یہ درس ہیں ہمارے لیے۔ گئے، انہوں نے بی بی سے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، تیری کیا نظر ہے؟ تو بی بی نے حیا سے آنکھیں جھکائیں اور کہا آپ کو اختیار ہے، میں اللہ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ پروردگار مجھے ایسا شوہر دے کہ جس کی عرب میں نظیر نہ ہو، اور پروردگار نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ خلاصہ کروں گا کہ بی بی کی شادی ہوئی، مولا سے یہ عقد ہوا اور بی بی دلہن بنی۔ جب دہلیز زہرا پہ گئی ہیں تو بی بی نے قدم نہیں رکھا، پہلے جھک کے اس دہلیز کو چوما۔ گھر سے حسن و حسین آتے ہیں، دایاں ہاتھ مولا حسن پکڑتے ہیں اور بایاں ہاتھ مولا حسین کہتے ہیں کہ اماں آئیں گھر میں۔ کہنے لگی میں تمہاری ماں نہیں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں اس گھر میں۔ اور یہی درس وفا تھا جو بی بی نے حضرت عباس کو منتقل کیا تھا، یہی درس وفا تھا۔ بی بی ام البنین کا یہ عالم تھا، کربلا کے واقعات کے بعد کبھی کبھی بیٹھ جاتی تھیں جنت البقیع میں، ایک لکیر کھینچتی تھیں، کہتی تھیں یہ میرے عباس کی قبر ہے، پھر دوسری لکیر کھینچتی تھی، کہتی تھی یہ جعفر کی قبر ہے، 4 لکیریں کھینچتی تھیں، پھر کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرا تو کوئی بیٹا نہیں رہا۔ بعد میں پھر ساری لکیریں صاف کر کے کہتی تھی میں اپنے بچوں پر نہیں رہوں گی، میں زہرا کے بچوں پر گریا کروں گی، میں فقط حسین پہ گریا کروں گی۔ بی بی نے اس طرح زندگی گزاری ہے بی بی ام البنین۔ 26 ہجری 4 شعبان کو جس ہستی کا انتظار تھا بالآخر وہ ہستی دنیا میں آئی۔ امیر المومنین مسجد میں تھے، انہیں بتایا گیا کہ آپ کا وہ بیٹا جس کا آپ کو انتظار تھا وہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن یہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ امیر المومنین آئے گھر میں، جناب عباس کو اپنے گود میں اٹھایا۔ اب ہماری روایت میں لکھا ہے کہ مولا نے گود میں اٹھانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ہے اس بچے کے دونوں بازوؤں پر بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا، کہا یہ دونوں بازو دین کی نصرت میں جدا ہوں گے۔ اچھا، بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ سید حسن مجتبیٰ نے بھی اٹھایا، بچے کو چوما، بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ پھر مولا نے کہا حسین کو بلاؤ۔ اب جب سید الشہداء نے اٹھایا، جیسے ان کے ہاتھوں کا لمس لگا نا جناب عباس کو، تو پہلی زیارت عباس نے دنیا میں آ کے سید الشہداء کے چہرے کی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح امیر المومنین جب پیدا ہوئے تھے آنکھیں نہیں کھولتے تھے، باپ نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، ماں نے اٹھایا آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب سرور کائنات گئے تھے اور امیر المومنین کو اٹھایا تھا تو علی نے سب سے پہلی زیارت جو ہے وہ سرور کائنات کی۔ بالکل وہی حالت تھی یہاں بھی۔ اب سید الشہداء نے جب مولا حسین نے جناب عباس کو اٹھایا اور پہلی آنکھ، پہلی زیارت جناب مولا حسین کی، تو اس کے بعد مولا حسین نے کہا کہ آج سے یہ میرا بھائی ہے اور میں ہی اسے پالوں گا، میں ہی اس کی تربیت کروں گا۔ ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے،
جناب عباس کو باپ بن کر حسین نے پالا. جس طرح امیر المومنین کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی رسول اللہ نے ایسے ہی پالا. اب آپ خطبہ قاسیہ جو ہے نہج البلاغہ اس میں پڑھیں کس طرح امیر المومنین نے اپنی اور پیغمبر کے درمیان جو حالات تھے اس کو کتنا خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ جب میں پیدا ہوا وضعنی رسول اللہ فی ہجرہ وانا ولد، کہ رسول نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا، وَيَضُمُّنِي إِلَى صدری، اور اپنے سینے سے مجھے لگایا، اور مجھے اپنے بستر پہ رسول اللہ سلاتے تھے. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. اپنا بدن میرے بدن سے مس کرتے تھے، میں ان کی خوشبو رسالت سنتا تھا، اور اپنے ہاتھ سے نوالے مجھے کھلاتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ، اور میں ان کے پیچھے چلتا تھا جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. مولا علی کا یہ فرمان. فرماتے ہیں کہ غار حرا میں فقط میں ہوتا تھا اور رسول ہوتے تھے. آراہو ولا یراہو غیری، رسول عبادت کرتے تھے اور دوسرا عبادت گزار میں ہوتا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا اسلام میں ایک ہی گھر میں اسلام تھا، وہ خدیجہ کا گھر تھا جس میں پیغمبر تھے، علی تھے اور خدیجہ تھی. کسی اور گھر میں اسلام نہیں تھا. حتیٰ کہ اس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب وحی نازل ہوئی رسول پر، وشم ریح النبوہ، نبوت کی خوشبو میں نے سنی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سمعت رنت الشیطان، جب وحی نازل ہوئی، حین نزل الوحی علیہ، کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی. خطبہ قاسیہ نہج البلاغہ. اور میں نے پھر رسول اللہ سے پوچھا ما ہذہ رنہ، یہ چیخ کیا تھی؟ رسول اللہ نے کہا ہذہ رنۃ الشیطان قد آیس من عبادتہ، یہ شیطان کی چیخ ہے، چونکہ مجھ پر وحی آئی ہے وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، وَتَرَى مَا أَرَى، اور تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی، لیکن تو نبی نہیں ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا وزیر ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو حالات پیغمبر اور علی کے درمیان تھے وہی حالات اب عباس اور حسین کے درمیان ہیں. وہی انداز ہے، وہی محبتیں ہیں. بسا اوقات مولا حسین جناب عباس کو اٹھا کے لاتے تھے، مولا علی کے پاس کہتے تھے کہ اس بھائی سے مجھے اتنا پیار ہے لیکن پتہ نہیں کبھی کبھی میرا رونے کو دل چاہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. فرماتے تھے کہ یہ اولیاء خدا کے خاص حالات ہیں حسین، جب وقت آئے گا تو سمجھ جائے گا. بہت ہی خوبصورت تھے مولا عباس. ویسے تو پورا خاندان بنی ہاشم ہی بڑا خوبصورت تھا. بنی امیہ کریہ الشکل تھے، بنی ہاشم بڑے خوبصورت تھے. جناب ہاشم کو کہا جاتا تھا بدر حرم، حرم کا چاند. اور خود ہمارے پیغمبر کے جو والد تھے ان کو مصباح حرم کہا جاتا تھا، اتنے خوبصورت ہے، حرم کا چراغ. لیکن یہ بنی ہاشم کا جتنا بڑا بھی خاندان ہے، جس میں جتنیاں بھی ہستیاں ہیں، آئمہ بھی ہیں، لیکن ان کا کمر بنی ہاشم تنہا جناب عباس. بہت خوبصورت، طویل القامہ، قوی الجسہ. جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جب جناب عباس اور علی اکبر اکٹھے نکلتے تھے نا یہ چچا بھتیجا مدینے میں، تو لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے. لوگ گھروں کی چھتوں پر اور دیواروں پر کھڑے ہو کے صرف دونوں کو دیکھا کرتے تھے کہ ایک محمد کی شبیہ جا رہا ہے اور ایک علی کی شبیہ جا رہا ہے. ان کی زیارت کیا کرتے تھے لوگ. بہت خوبصورت تھے جناب عباس. حضرت عباس کی زندگی کے بہت سارے گوشے جو ہیں وہ ابھی اوجل ہیں، ان پہ کام نہیں ہوا. ہم نے صرف مصائب کی حد تک حضرت عباس کو جانتے، ورنہ ان کی بڑی عظمت ہے. ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ یعد من اکابر الفقہاء، عباس اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، علمی اعتبار سے فقیہ تھے. یہ تو ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین ان کو اپنے زانوں پہ بٹھایا ہوا تھا. چند سال تھی، 1 2 سال 3 سال، مجھے یاد نہیں، چھوٹے تھے.
گود میں ابھی ان کو اٹھایا جاتا تھا تو مولا نے اپنے زانوں پہ بٹھایا ہوا تھا، کہا عباس کہو ایک، کہا ایک، پھر مولا نے کہا اب کہو دو۔ عباس خاموش ہو گئے، کہا کیوں نہیں کہہ رہے دو؟ کہنے لگے جس زبان سے ایک کہہ دیا اب دو نہیں کہوں گا۔ یعنی اس لیے تو چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ ان امن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، بصیرت کی آخری حدوں پر تھے اور ایمان کی چٹان تھے جناب عباس۔ جو تعبیر ثانیہ زہرا کے بارے میں آئی ہے کہ معلمہ عالمہ غیر معلمہ، وہی تعبیر ان کے بارے میں بھی آئی۔ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، لیکن دنیا کے کسی استاد سے نہیں، اماموں کی تربیت تھی۔ 14 سال مولا علی سے علم سیکھتے رہے، 10 سال حسن مجتبیٰ سے کسب فیض کیا، اور اس کے بعد 11 سال سید الشہداء سے کسب فیض کیا۔ بہت بڑے فقیہ تھے، ان کی حیثیت بھی انہوں نے فقیہ ابھی متعارف نہیں ہوئی۔ اور ان کے بارے میں فرامین میں سے ائمہ کے فرامین ہیں، خود یہ چھٹے مولا کا بھی ہے اور امیر المومنین کا بھی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اِنَّ وَلَدِ عباس زُقَّ الْعِلْمَ زَقَّ، میرے بیٹے عباس کی طرف علم منتقل ہوا ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے، منتقل ہوا ہے اس کی طرف۔ اب یہ جو تعبیر زق یا زکا کی جو تعبیر ہے، یہ اصل میں تعبیر اس لیے ہے کہ پرندہ اور جانور کے درمیان غذا دینے میں فرق ہے۔ جانور ایک چیز، یا ہم بھی چیز اور کھاتے ہیں، آگے سے بچے کو اور منتقل ہوتی ہے۔ مثلا ماں کھانا کھائے گی، مختلف قسم کی چیزیں، بچے کو دودھ دے گی، یعنی وہ جو چیز کھا رہی ہے وہ اسی طرح منتقل نہیں ہو رہی، لیکن پرندہ جو کچھ کھاتا ہے اسی کو ہی۔ تو کتنی دقیق تعبیر ہے، کہتے ہیں کہ عباس کی طرف اسی طرح علم منتقل ہوا، جس طرح ہماری طرف ہوا ہے اسی طرح ہم نے عباس کی طرف منتقل کیا۔ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، عباس کی طرف بھی علم اسی طرح منتقل ہوا۔ ان کی علمی عظمت بہت زیادہ ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے چہرے مبارک پر کثرت عبادت سے سجدوں کے نشان تھے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ ناصروں کی عظمت، ناصر جو بنتا ہے وہ کن خصوصیات کا حامل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جو ملعون جس نے گرز مارا تھا مولا کے سر پہ، اور جب مولا زمین پہ آئے تھے اور اس نے سجدے کے نشان دیکھے تو وہ بڑا پشیمان ہوا کہ میں نے کس ہستی کے سر پہ گرز مارا ہے کہ جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں باب الحوائج کا بھی لقب ملا ہے۔ سب سے پہلے باب الحوائج یہ ہیں، اللہ نے ان کے حرم کو، ان کی قبر مبارک کو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کے بعد جو ہستی باب الحوائج ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ ایک چیز جو مولا کی بالکل شبیہ تھی اپنے والد کی طرح، جس طرح امیر المومنین رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آتے تھے اپنے آپ کو غلام کے طور پر پیش کرتے تھے، انا عبد من عبید ماں۔ پیغمبر جب بھی بلاتے تھے تو مولا علی یہی کہتے تھے کہ جی میرے آقا، جی میرے مولا، سیدی و مولا۔ یہی صورتحال مولا عباس کی سید الشہداء کے مد مقابل تھی کہ جب بھی ان کی بارگاہ میں آتے تھے ہمیشہ یہی اپنے آپ کو غلام کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اور حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا درس ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ امت جو ہے وہ غلام ہوتی ہے اپنے امام کی، ہمیشہ یہ ہے۔ اس لیے امام زمانہ کے ناصرین کی جب تشبیہ دی ائمہ نے تو یہی کہا کہ اطول اعمال سیدہ، کہ جس طرح کنیز اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، اس سے زیادہ ناصر اپنے امام کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ مولا عباس کے درس ہیں ہمیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 9 محرم کو جب مولا نے عمر ابن سعد سے گفتگو کرنی تھی اور اسے بلایا تھا اور ایک جگہ طے ہوئی تھی، تو عمر ابن سعد اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو اور غلام کو لے کے اس جگہ پہ آیا تھا، اور سید الشہداء بھی جناب علی اکبر کو لے کے جب جانے لگے تو
مولا عباس نے کہا مولا وہ اپنے بیٹے کو بھی لے کے آیا ہے اور غلام کو، آپ بیٹے کو تو لے کے جا رہے ہیں، غلام کو بھول گئے ہیں، میں غلام کے طور پر آپ کے ساتھ جاؤں، ہمیشہ غلام کی شکل میں پیش کرتے، یہ ان کا تواضع تھا۔ لیکن سید الشہداء اتنی عظمت کر اور اتنی عظمت سے اور اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ جب بھی حضرت عباس کو بلاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تجھ پر حسین قربان ہو۔ مثلا روز عاشور 9 محرم کو ہی جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا عمر بن سعد کے لشکر نے، تو مولا نے جناب عباس کو بھیجا کہ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو، تو اس طرح خطاب کیا اذهب بنفسی انت یا عباس، اے عباس تو جا ان سے بات کر کہ تجھ پر حسین قربان ہو، تجھ پر میں حسین قربان ہوں۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جب وہ وقت آیا، اللہ اکبر، جب سارے چلے گئے جناب عباس ہی تنہا رہ گئے، آتے ہیں مولا کی خدمت میں، کہنے لگے کہ مولا مجھے بھی اجازت دیں، مجھے اجازت دیں کہ آپ کی بارگاہ میں میں بھی قربان ہوں۔ مولا اصحاب کی شہادتیں دیکھ چکے تھے، علی اکبر شہید ہو چکے تھے، قاسم شہید ہو چکے تھے، صرف عباس رہ گئے تھے، کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ سید الشہداء کہنے لگے کہ عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ کہنے لگا کہ مولا مجھے بتائیں وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، جدھر وہ لشکر چلا گیا ہے مجھے بھی اجازت دیں میں بھی ادھر چلا جاؤں۔ کہا عباس نہیں، یہ جو تو علم پکڑے ہوئے ہے اور یہ علم لہرا رہا ہے، تیری بہنیں اور یہ جتنی مخدرات عصمت ہیں جو صبح سے لے کر اب تک لاشیں دیکھ رہی ہیں، اگر یہ سکون سے بیٹھی ہے تو تیری وجہ سے بیٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں یہ جو علم لہرا رہا ہے۔ چپ کر کے واپس آ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی سکینہ جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں چچا عباس آئیں، لے کے جاتی ہیں ایک خیمہ میں کہ جہاں بچے نمدار خالی مشکیزوں پر لپٹے ہوئے ہیں اور العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کہنے لگی چچا عباس ان پر رحم کریں، شدت پیاس سے یہ مشکیزوں پر، سوکھے مشکیزوں پر گرے ہوئے ہیں۔ کہا سکینہ اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دو۔ اب بی بی آئی ہیں اور آ کے سید الشہداء سے کہا کہ بابا چچا کو کہیں پانی لے آئے۔ اب حسین سکینہ کی بات تو نہیں ٹال سکتے ہیں۔ بعض البتہ روایت کہتی ہیں کہ مولا نے خود ہی کہا جناب عباس کو کہ جائیں تھوڑا سا پانی کا اہتمام کریں۔ جب مولا عباس جانے لگے تو سید الشہداء نے کہا کہ عباس جانے سے پہلے بہنوں سے ودا کر لینا، اجرکم اللہ۔ اب میں وہ حالت نہیں بیان کر سکتا کہ جب عباس ودا کرنے کے لیے آئے ہیں تو خیام حسینی میں کیا حالت تھی، بیویوں کے کیا انداز تھے، وہ جو صبح سے لاشیں دیکھ رہی تھیں لیکن ان کو یہ سکون تھا کہ ابھی عباس زندہ ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اب عباس بھی جا رہے ہیں، چونکہ کہتے ہیں درمیان میں لشکر نے کئی دفعہ حملہ کی کوشش کی ہے لیکن عباس کو دیکھ کے پیچھے مڑ جاتے تھے۔ جب مولا عباس گئے ہیں تو وہاں بیویوں نے پھر حلقہ باندھ لیا تھا اور ماتم شروع ہو چکا تھا، واہ عباس واہ حسینہ۔ اب وہاں اجرکم اللہ حضرت زینب نے کہا عباس میرے پاس بیٹھ، میں نے تجھ سے آج ایک دل کی بات کرنی ہے۔ دو زانوں بیٹھ گئے۔ جی آقا زادی، کہنے لگی جب میں چھوٹی سی تھی ایک دفعہ بابا کے زمانے میں بابا نے مجھے اپنے زانوں پہ بٹھایا تو میرے سر سے ردا ہٹ گئی، تو مولا نے میرے بابا نے میرے سر کو چومنا شروع کر دیا اور میری باہوں کو چومنا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا بابا یہ کس قسم کا پیار کر رہے ہیں؟ تو روتے ہوئے کہا زینب ایک وقت آنے والا ہے تیرے سر پہ ردا نہیں رہے گی اور تیرے بازوں میں رسیاں بندھے گی۔
اجرکم اللہ۔ تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں، حسن و حسین جیسے، عباس تیرے جیسے، عرب میں کس کی جرت ہے کہ جو میری رضا کی طرف نگاہ اٹھائے؟ لیکن آج تو جا رہا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے اب نہ زینب کی رضا بچے گی اور ان ہاتھوں پہ اب رسیاں پہنے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس چل پڑے، الوداع کر کے چل پڑے، ہاتھ میں نیزہ ہے، تلوار ہے، مشکیزہ ہے، علم ہے، چل پڑے۔ اب یہ علی کا شعر، عباس جب گئے ہیں فرات کی طرف تو وہاں پھر لاشیں کٹتی ہوئی اور سر اڑتے ہوئے نظر آئے، پہنچے، لشکر بھاگ گیا، مولا پہنچے اور پانی کے پاس پہنچ گئے، گھوڑے نے پانی میں پاؤں رکھے۔ اب مکتب میں لکھا کہ مولا عباس تو پیاسے تھے، گھوڑا بھی پیاسا تھا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا ہے کہ راہوار پانی پی لے، لیکن با وفا کا گھوڑا بھی با وفا تھا۔ ہماری کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ گھوڑے نے پانی پیا ہو، اسی طرح کھڑا رہا۔ اب مولا نیچے آئے ہیں، پانی اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تو پھر مولا علی کی وصیت یاد آ گئی۔ ایک وصیت کی تھی امیر المومنین نے جناب عباس کو کہ عباس روز عاشور تو پانی تک پہنچے گا، ایاک تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، لیکن عباس پانی نہ پینا کیونکہ تیرا بھائی حسین پیاسا ہوگا۔ بعض روایت کہتی ہیں کہ عباس نے جب پانی اٹھایا تو ذکر عطش الحسین، تو بھائی کی پیاس یاد آ گئی۔ مشکیزہ بھرا مولا نے، مشکیزہ بھرا، واپس بیٹھے۔ جب گھوڑے کو واپس موڑا تو کہتے ہیں کہ اب تو میدان کا نقشہ بدل گیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ پانی خیام تک نہ پہنچنے پائے، فوجوں کے حملے شروع ہو گئے، مولا لڑ بھی رہے ہیں، مشکیزہ بھی سنبھالا ہوا ہے۔ اب ایک ملعون نے مولا کے دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں بازو عباس کا جدا ہو گیا، مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، پھر ایک ملعون نے بائیں بازو پہ وار کیا، بایاں بازو بھی جدا ہو گیا، مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لے لیا۔ اس وقت دعا کی کہ اللہم انا اطفال الحسین عطشان، پروردگارا مجھے نہیں پتہ تیری مشیت کیا ہے، لیکن حسین کے بچے پیاسے ہیں، میری یہ حسرت ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ اسی دوران ایک تیر لگا مشکیزے کو، جیسے جیسے پانی گر رہا تھا عباس کی بھی حسرتیں جا رہی تھی۔ کہا پروردگارا اگر تیری یہی قضا ہے تو میں راضی ہوں، لیکن اب عباس زندہ خیمے تک نہ جائے۔ ابھی یہی اپنے پروردگار سے راز و نیاز ہو رہے تھے کہ ایک ملعون نے آنکھ میں، مولا کی آنکھ میں تیر مارا۔ اب بازو تو نہیں تھے تیر نکالنے کے لیے، سر کو جھکاتے ہیں کہ اپنے زانو کی مدد سے تیر کو نکالیں۔ اسی دوران ایک ملعون گرز مارتا ہے، سر دو نیم ہوتا ہے، جناب عباس گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں، سلام دیتے ہیں اپنے بھائی کو۔ لیکن یہ سلام کیا سلام تھا! سید الشہداء اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں عباس یہ کیسا سلام بھیجا، الان انکسر ظہری، عباس میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب سید الشہداء آ رہے ہیں، سید الشہداء آ رہے ہیں، ایک جگہ سے ایک بازو اٹھاتے ہیں، دوسری جگہ سے دوسرا بازو اٹھاتے ہیں۔ یہ دو بازو اتنے قیمتی ہیں، ہماری روایات میں آیا ہے کہ جب سید کونین روز محشر اپنے عزاداروں کے، حسین کے عزاداروں کی شفاعت کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، شفاعت کی اجازت چاہیں گی، تو اس وقت رسول پوچھیں گے زہرا تو شفاعت کے لیے لے کے کیا آئی ہے؟ تو یہ روایات میں ہے، تو اس وقت بی بی کہے گی کفان لأجل هذا المقام الیدان المقطوعان من ابن العباس، میں یہاں شیعوں کی شفاعت کے لیے اپنے بیٹے عباس کے دو بازو لے کے آئی ہوں کہ جو اسلام کی نصرت میں، اسلام کی تقویت میں جدا ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مولا آتے ہیں وہاں جہاں عباس زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، آ کے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ عباس نے ایک آہ کھینچی،
پوچھا عباس کیوں آہیں بھر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میرا سر تو آپ نے زانوں میں رکھ لیا، جب آپ زلجنا سے نیچے آئیں گے آپ کا سر کون رکھے گا اپنے زانوں پہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جناب عباس نے کہا مولا میری ایک آخری خواہش ہے۔ فرمایا عباس کہو۔ کہا مولا مجھے میری ماں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلی زیارت میں نے آپ کی تھی۔ مولا میری ایک آنکھ میں تو تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، میرے ہاتھ نہیں ہیں کہ میں اپنی آنکھ سے خون صاف کروں، میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آخری بار بھی آپ کو دیکھتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں۔ اجرکم اللہ۔ امام نے خون صاف کیا۔ عباس نے ایک بھرپور نگاہ سے سید الشہداء کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے مولا میرا لاشا خیموں تک نہ لے کے جائیں۔ کہا کیوں عباس؟ میں تو سب کے لاشیں لے کے گیا ہوں۔ اس وقت عزادارو جانتے ہو جناب عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انی مستحیی من ابنتک سکینہ، مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آ رہی ہے، اس نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، اب میں نہیں چاہتا کہ میرا بغیر پانی لاشا بھی خیمے تک جائے۔ اجرکم اللہ۔ عباس نے تو آخری ہچکی لی، دنیا سے چلے گئے۔ اب ایک شاعر نے سید الشہداء کی اس حالت کو ایک مرثیے میں بیان کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا نے اس وقت یہ مرثیہ پڑھا کہ عباس جو آنکھ آج تک سکون سے سوتی تھی، یعنی جو آنکھ آج تک تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی، یعنی دشمن کی آنکھ، وہ آج تیرے بعد سکون سے سوئے گی، لیکن عباس وہ آنکھیں جو تیرے سہارے سوتی تھی آج کے بعد وہ نہیں سو سکیں گی۔ اور یہی ہوا کہ جب جناب ام کلثوم واپس قافلے پلٹے ہیں، مدینہ گئی ہیں، تو وہاں جب بی بی نے مدینہ شہر کو دیکھا ہے، وہاں جو مرثیہ پڑا تھا اس میں بی بی کا یہ بھی جملہ تھا کہ جب سے عباس بھائی جدا ہوا ہم نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، ہم ساری راتیں جاگ جاگ کے گزارتی تھیں، ہماری تو بینائیاں بھی کم ہو گئی ہیں عباس کے جانے کے بعد۔ اب امام علم اٹھاتے ہیں اور آتے ہیں خیام کی طرف۔ بی بی سکینہ دور سے دیکھ رہی ہیں کہ علم عباس آ رہا ہے، سب بچے جمع کیے ہوئے ہیں کہ دیکھو میرے چچا عباس آ رہے ہیں، بس اب پانی جو ہے وہ پہنچنے والا ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ لیکن کیا دیکھا؟ علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا۔ بابا کے ہاتھ میں علم دیکھ کے پوچھا حل لکا علم من امی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا سکینہ تیرا چچا شط فرات پر ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے۔ کہنے لگی شط فرات کی طرف رخ کر کے بی بی سکینہ نے صرف اتنا کہا چچا عباس ایک دفعہ تو پلٹ آ، وعدہ کرتی ہوں سکینہ دوبارہ پانی نہیں مانگے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ماتم حضرت عباس۔